والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کل کے درس میں ہم نے تیسری بڑی جنگ غزوہ خندق کا ابتدائی حصہ ذکر کیا تھا۔ ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور بنو نذیر قبیلے کے ذریعے سے مدینہ میں آباد تیسرا یہودی قبیلہ بنو قریظہ، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ابو سفیان کے لشکر کو سپورٹ کریں گے۔ چنانچہ جب یہ پہنچا اور اپنے طور پہ اندازہ لگا کر کہ یہ راستہ خالی مل سکتا ہے، جبل صلہ سے لے کر مسجد نبوی تک، لیکن جب پہنچا تو خندق دیکھی، حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد یہاں 2-2.5 ہزار نہیں، یہ کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ چند دنوں میں یہ اتنی بڑی خندق کھود لینا آسان کام نہیں، اور وہ پتھریلی زمین ہے، سخت زمین، لیکن بہرحال اس کی اپنی فوج 10,000 اور پھر بنو قریظہ سے جو وعدہ ملا ہوا تھا، اس کے تحت اس کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے خندق کے اس طرف پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد چند بندوں کا گروپ اپنے گھوڑوں پر مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں 2 بڑے نام ہیں، اکرمہ بن ابو جہل، وہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ، اور عمرو بن عبد ود، ان کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ خندق عبور کر کے مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آ جائیں، لیکن صرف ایک گھوڑا عمرو بن عبد ود کا خندق کراس کرنے میں کامیاب ہوا، باقی گر گئے اور واپس بھاگے۔ عمرو بن عبد ود جب مسلمانوں کے کنارے پہ خندق کے اس طرف اپنے گھوڑے کے ساتھ پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور مقابلہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں غزوہ خندق میں پہلا قتل عمرو بن عبد ود کا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا بدر میں اسود بن عبد الاسد مخزومی سب سے پہلا قتل ہوا ان کی طرف سے، احد میں طلحہ بن ابی طلحہ العبدری پہلا قتل ہوا، اور یہ تیسری جو جنگ تھی غزوہ خندق، اس میں عمرو بن عبد ود، اور قتل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا گھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ لیا۔ اب ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خندق کے اس کنارے بیٹھ کے صرف ان پر تیر برساتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا، صرف 1,000، اور وہ بھی حقیقت میں لیبر تھی جو کھدائی کر رہے تھے۔
اسلحہ ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اپنا اسلحہ جو تمہارے پاس ہے اس کو ضائع نہ کرنا، جب تک دشمن بالکل نشانے پر نہ ہو اس وقت تک تیر نہیں چلانا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے جبل صلا کے اس کی اوٹ میں مختلف خیمے لگائے گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی ان میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 خیمے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تبدیل کرتے رہے۔ کسی صحابی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خیمے میں ہیں، صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت حذیفہ کو سیرت نگار کہتے ہیں صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان۔ ادھر یہ ہوا کہ سخت سردی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اب مدینہ والے ایک حد تک سردی کے عادی تھے کہ یہاں خشک، جیسے کراچی میں کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے اور سردی زیادہ ہو جاتی ہے، خشک سردی، اسی طرح وہاں مدینہ میں بھی ہوا جب چلتی ہے اور ٹھنڈک ہو جاتی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں وہاں سردی نہیں آتی۔ اور ہم نے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں شدید سردی، اور ادھر ہم وہاں مکہ پہنچتے تھے تو وہاں پنکھے چل رہے ہوتے تھے۔ تو مکہ والے سردی کے عادی نہیں تھے۔ اب جو عادی نہ ہو اس کے لیے برداشت اور مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال تعداد ان کی بہت بڑی تھی، حوصلے ان کے اس لحاظ سے بھی بلند تھے، اور کہ بنو قریظہ ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ سردی سے ہمارے دانت بجتے تھے، اور دل یہی چاہ رہا ہوتا تھا، دعا یہی کر رہے ہوتے تھے کہ باہر نہ نکلنا پڑے، ورنہ اس سردی میں ہم کیا کریں گے۔ ادھر معاملہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ نے ایک اور بڑی حرکت کی۔ ایک تو ابو سفیان کے ساتھ جو انہوں نے خفیہ معاہدہ کر رکھا تھا سپورٹ کرنے کا، راشن بھیجتے تھے۔ اب 10,000 کا لشکر وہاں سے آیا، 10,000 بندہ ہے، پھر ان کے جانور بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ان کا چارہ پانی بھی، کتنا ساتھ لائے ہوں گے۔ یہاں سے ضرورت تھی، یہ لوگ دے رہے تھے۔ ان کا سردار، ان میں 2 نام آتے ہیں، کعب بن اسد اور حیی بن اخطب، جو حضرت صفیہ کے والد بھی تھے، ان کا بھی ابھی ذکر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں ہیں خندق والی جگہ پہ، مدینہ شہر کے اندر ان کی فیملیز ہیں، ہم یہاں پر قبضہ کر لیں اور پھر ادھر سے ابو سفیان کو بلا لیں، اور یوں مدینہ کی سٹیٹ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آیا وہ راؤنڈ لیتا ہوا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمر رسیدہ صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ جو اشعار ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا کہ یہ یہودی یہاں کیا کر رہا ہے ہماری کالونی میں، اس کو روکو۔ تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا حلیف قبیلہ ہے بنو قریظہ، صورتحال نازک ہے، ادھر وہ دشمن بیٹھا ہے سر پہ، ادھر ہم ان سے خواہ جنگ مول لے لیں۔ ٹال دیا، منع کر دیا۔ لیکن حضرت صفیہ نے دیکھا کہ وہ گھر گھر میں جھانکتا تھا، تو انہوں نے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، اب وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا یوں جب آگے کو جا رہا تھا، پیچھے سے اس کی گردن پہ ایسی لگائی کہ وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور اس کی اپنی تلوار سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ یہودی قتل ہوا تو اب اس کے جو باقی قبیلے والے لوگ تھے بنو قریظہ، انہوں نے کہا نہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریزرو فوج یہاں اندر بھی بیٹھی ہے، ہم مدینے پر قبضہ نہیں کر سکتے، بس یہی کافی ہے کہ ہم ابو سفیان کو راشن وغیرہ بھیجتے رہیں، اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے سپورٹ کرنے کا وہ ہم جاری رکھیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پریشانی ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کچھ نمازیں بھی قضا ہوئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ یہ جو خبر آئی ہے اور یہ ایسا ایسا ہوا ہے، اس کی ذرا تصدیق کرو۔ جب یہ صحابہ کرام گئے تو 20 اونٹ سامان کے لوڈڈ وہ بنو قریظہ قبیلے کی طرف سے ابو سفیان کے لشکر کے لیے جا رہے تھے، جو ان مسلمانوں نے پکڑ لیے۔ اب بنو قریظہ کی غداری ثابت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، ادھر یہ دشمن سر پہ بیٹھا ہے، یہاں سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے، ادھر بنو قریظہ نے جو غداری کی ہے، اب دو دشمن ایک ادھر ایک ادھر، کس سے لڑے؟ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے وہی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہا، اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور نہ بنو قریظہ کو پتہ ہے میرے قبیلے کو، نہ ابو سفیان کو پتہ ہے، اگر میں اس موقع پر آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو حکم دیجیے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے پیکٹ بنا کے تو نہیں دے رہا، زمین پر اس نے وسائل رکھے ہیں، ریسورسز رکھی ہیں، اسباب اور ذریعے بنائے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین مختلف انداز سے اپنے نبی اور صحابہ کرام کی مدد کر رہا تھا۔ تو گویا کہ حضرت نعیم بن مسعود یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد کے طور پہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھے موقع پر آئے ہو۔ اب یہ ہے کہ بظاہر جنگ کے امکانات ہیں نہیں، وہ ادھر بیٹھے زیادہ زیادہ تیر مارتے رہیں گے، ہماری پہاڑی کو لگتے رہیں گے، لیکن جب تک ان کو راشن پانی ملتا رہے گا یہ یہاں ہمارے سر پہ بیٹھے رہیں گے۔ ان کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو کسی طرح ختم کرواؤ، اور جب بنو قریظہ کی طرف سے ان کو رسد نہیں ملے گا، راشن پانی نہیں ملے گا، تو کب تک سر پہ بیٹھیں گے؟ ان کو واپس جانا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ کام کیا۔ پہلے تو گئے بنو قریظہ کے پاس کہ یہ جو تم لوگوں نے کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، سوچا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب مسلمان نئے نئے یہاں آئے، ابھی بہت کمزور تھے، اور اس وقت بنو قینقاع نے حرکت کی، ذرا برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسرا نہیں کیا، غدار کو برداشت نہیں کیا، امیر ترین قبیلہ تھا، تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس کو نکال دیا۔ پھر بنو نذیر نے حرکت کی، ان کو نکال دیا، اور تم نے تو عین اس وقت کے 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے سر پہ بیٹھا تھا، اس موقع پر تم نے غداری کی ہے، تمہیں معاف کر دیں گے؟ جنگ تو ہونے والی نہیں ہے، ابو سفیان آج نہیں کل پرسوں واپس جائے گا، پھر تمہارے خلاف جو ایکشن ہوگا تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگے واقعتاً بہت بڑی غلطی ہو گئی، بات لیک آؤٹ ہو گئی، پکڑے گئے ہمارے اونٹ جو ان کے لیے جا رہے تھے، اب اس کا حل بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حل مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اب جب ابو سفیان تم سے راشن وغیرہ مانگے تو تم کہنا کہ ہمیں کچھ بندے یرغمال کے طور پہ دو، مسلمانوں کو اب پتہ چل گیا کہ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور تمہارے بندے یرغمال کے طور پہ ہمارے پاس ہوں گے تو ہم تمہیں سامان دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ کہنے لگے اچھا اگر انہوں نے بندے دے دیے تو کیا کریں گے؟ کہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی بنا کے پیش کرنا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اب ہم معافی مانگتے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کے بندے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، شاید اس طرح تمہیں معافی مل جائے۔
صحابہ ٹھیک ہے، بہت اچھا مشورہ دیا تم نے۔ ادھر سے اٹھے ابو سفیان کے پاس گئے اور ابو سفیان کو کہا کہ بنو قریظہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا سپورٹ کرنے کا، وہ وعدہ انہوں نے اب توڑ دیا ہے، اور اب تم سے تمہارے بندے یرغمال کے طور پہ لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے اپنی معافی تلافی کروائیں گے۔ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا پکا وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت نعیم نے کہا تمہارے ساتھ زبانی وعدہ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تحریری کیا ہوا تھا، وہ اگر توڑ سکتے ہیں تو یہ زبانی وعدہ یہ کون سا ان کے نزدیک مشکل ہے توڑنا، چیک کر لو، بھیجو پیغام، پھر دیکھ لینا جواب۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمارا سامان ختم ہو رہا ہے تو راشن بھیجو۔ بنو قریظہ کی طرف سے جواب آیا کہ جناب اتنے بندے ہمیں یرغمال کے طور پہ دو، پھر ہم راشن دیں گے، اس لیے کہ تم تو اب واپس چلے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، جب تم چلے جاؤ گے پھر ہمارے خلاف ایکشن ہوگا، ہمیں کون بچائے گا؟ تمہارے بندے جب ہمارے پاس ہوں گے تو یقیناً تم ان کو بچانے کے لیے تو آؤ گے ہی نا، تو اس طرح ہمیں یقین دہانی ہوگی، تب ہم تمہیں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اب ابو سفیان کو جب یہ پیغام ملا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا اس کا مطلب نعیم نے سچ بتایا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی غداری کی۔ اب بندے وہ کیسے دے سکتا تھا، اس کے ساتھ کوئی غلام تو نہیں تھے، فوج تھی، آزاد لوگ تھے، پکڑ کے کوئی دے سکتا ہے ایسے؟ غلام کو تو بیچ سکتے تھے لیکن یہ تو آزاد لوگ تھے نا، تو کیسے دیتا؟ وہ نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ شدید اس کو غصہ آیا کہ اچھا کوئی بات نہیں، جنگ نہیں ہو سکتی، نہ صحیح ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن اب اگلا جو ہمارا قدم ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف، بعد میں پہلے بنو قریظہ کے خلاف۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ وہی ہوا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دونوں طرف سے گئے۔ ابو سفیان مجبوراً اب زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، چنانچہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبل صلہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے، آپ پر وحی آئی کہ نہیں ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے، ابھی آپ نے اس بنو قریظہ کی خبر لینی ہے جنہوں نے غداری کی ہے، جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، سارے یہاں سے نکلو اور بنو قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچو، نماز وہاں جا کے پڑھنا، میں خود یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے میں بھی آ رہا ہوں۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر کر دیا، صحابہ کرام چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، عصر کی نماز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو وہاں چلے جانا تھا۔ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا عبداللہ آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے، وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ کہا جی میں نے سوچا کہ وہاں بھی تو جنگ ہے نا، پتہ نہیں زندہ بچیں گے کہ نہ بچیں گے، آخری نماز آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ کے پھر چلا جاؤں، گھوڑا میرا بہت تیز رفتار ہے، میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اب ذرا بات سمجھنے کی ہے، مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، جہاں کی ایک نماز عام نمازوں کی 1000 نماز سے افضل ہے صحیح روایت کے مطابق، اور امامت کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نماز کا کیا کہنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو یہ فرمایا کہ عبداللہ جو لوگ میرا حکم سنتے ہی یہاں سے چلے گئے، مسجد نبوی میں میرے پیچھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، بنو قریظہ کے علاقے میں جا کر اپنی نماز پڑھی، جو ثواب ان کو ملے گا تم یہاں میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے اب وہاں لشکر میں شامل بھی ہو جاؤ تو تمہیں وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ کی اتباع، آپ کی اطاعت اور فرما برداری اتنی اہم ہے کہ جب رسول کی طرف سے آرڈر آ گیا تو اب دیکھیں نا مسجد نبوی میں عبادت ہے،
نماز ہے، منع کر دیا تو نہیں پڑھنی ہے، بات ختم۔ یہ چیز ہمیں اگر سمجھ میں آئے، آج ہم ہر چیز میں بڑی اپنی لاجک لگاتے ہیں، لاجیکلی کوئی بات نہیں، عمل تو اچھا ہے، نیت خراب نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ لشکر اس طرف روانہ ہوا، بنو قریظہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو فورٹ میں بند کر لیں، مسلمان باہر اوپن ایریا میں ہوں گے، اندر سے ان پر تیر برساتے رہیں گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا ان کی طرف۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے بلوایا، حضرت ابو لبابہ گئے اور انہوں نے سچویشن پوچھی بنو قریظہ نے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن یہ کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، ہاتھ کے اشارے سے کہ اب تمہاری گردنیں کٹیں گی۔ یہ بات، یہ اشارہ تو کر بیٹھے، بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ میں نے غلطی نہ کی ہو، راز فاش نہ کیا ہو، اور اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ کیا کہا کہ اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے میری رسیاں نہ کھولیں اور مجھے آزاد نہ کریں، مجھے معافی نہ دیں۔ چنانچہ یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال ادھر جو معاملہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا، اندر سے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایک کہیں سے چکی کا پارٹ اوپر والا جو ہوتا ہے اندر سے آیا، اور حضرت خلاد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہاں مسلمانوں کے شہداء میں پہلا نام حضرت خلاد ابن اسود کا آتا ہے۔ اب یہ شہید ہو گئے، اور گھنے درخت کھجور کے لگے ہوئے فورٹ کے چاروں طرف، اندر سے وہ تیر برسا رہے ہیں، مسلمان اوپن ایریا میں غیر محفوظ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے آگ لگانا منع ہے جہاد میں، قتال فی سبیل اللہ میں، دشمن کی کھیتی کو، دشمن کے علاقے کو، لیکن یہاں مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ جب کھجور کے درختوں کو آگ لگی، اب ٹہنیاں اوپر سے تو ملی ہوتی ہیں، فورٹ کے اندر تک آگ گئی، دروازے کھولنے پر مجبور ہوئے۔ اب ہتھیار ڈالے انہوں نے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی کہ سعد بن معاذ ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسی غزوہ خندق میں کوئی تیر لگا تھا، بازو ان کا زخمی تھا، تو وہ خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ پیغام بھیجا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آئے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری قوم ہے، اسی قبیلے سے چونکہ تھے، مسلمان ہوئے تھے، یہ تمہارا فیصلہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا، اور یہ تو میثاق مدینہ میں بھی طے ہوا تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد میں تمہیں کہتا ہوں کرو فیصلہ۔ کہا جی اچھا، اگر مجھے میرا فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے، بہت بڑی دشمنی کی ہے۔ عین اس موقع پر کہ جب دشمن اس مدینہ کی اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا، اس وقت دشمن کو سپورٹ کیا ہے۔ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے مسلمانوں کے غلام بنا لیے جائیں، اور ان کے جو لڑائی لڑنے کے قابل جوان تھے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا، الفاظ ارشاد فرمائے، بعض جگہ پہ یہ بھی ملتے ہیں حکمت بما انزل اللہ من فوق سبع سماوات، سعد تم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش سے نازل کیا۔ چنانچہ اب ان کے جو بڑے بڑے فائٹرز تھے وہ قتل کیے گئے، 600 کے لگ بھگ ان کے بندے، ان میں حیی ابن اخطب بھی تھا جو ان کا سردار تھا،
اور حیی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ لونڈی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس طرح وہ ام المومنین بن گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بنو قریظہ سے بھی فارغ ہوئے۔ اب انہوں نے غداری کی تھی، میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا، لیکن جس نے معاہدہ کر کے توڑا اس کو رسول اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو اب یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے جان چھوٹی مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد جو سچویشن بنی، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات تھیں، اب ان کا رخ تبدیل ہوا۔ غزوہ خندق تک جو جنگ چل رہی تھی، تین یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، باقی چھوٹے چھوٹے واقعات ملا کر یہ 30 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ یہ ڈیفینسو وار تھی کہ دشمن حملہ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع میں لڑتے تھے۔ اب حکم تبدیل ہوا کہ نہیں، بہت ہو گیا، 13 سال مکہ کے، 5 سال یہاں کے، 18 سال، اب آپ اٹیک کی پوزیشن میں آئیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب تک آپ اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں آپ کمزور رہتے ہیں۔ جب آپ خود آگے بڑھتے ہیں نا دشمن پر حملے کے لیے، پھر اس کو میسج ملتا ہے کہ نہیں آپ خیر نہیں ہیں۔ جب تک آپ شریف بن کے بس چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اور دشمن کا حملہ آیا اور آپ نے اس کو بھگا دیا، اس وقت تک دشمن کو نہیں سمجھ آتی۔ اس کا دماغ تب درست ہوتا ہے جب بندہ خود آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ملیں، اور اس کے بعد جو فوجی مہمیں ہوئیں جن میں غزوہ بنو مستلق سب سے پہلی ہے، یہ کیسے ہوئی اور پھر اس میں کیا واقعات ہوئے، اس پر انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔